السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے متعلق کچھ سوال اور جواب۔ ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی جگہ کے، کون سی بستی کے رہنے والے تھے؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضرت السلام سلمان ورحمۃ اللہ۔ پارسی حضرت سلمان پارسی پرشیا کے رہنے والے تھے ہاں، اور اور وہاں کون کون سی جگہ تھی پرشیا میں؟ اصفہان۔ اصفہان۔ جی، اصفہان کے رہنے والے تھے، اور وہاں کی بستی جئی نامی ایک بستی تھی۔ تو پرشیا میں اصفہان، اور اصفہان میں جئی بستی جو تھے وہ اس کے بستی کے ان کے والد جو تھے لیڈر تھے۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ جی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پادری کے پاس سب سے پہلی مرتبہ گئے تو اس پادری کو انہوں نے کیوں کہا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی ایسی بات پتہ چل گئی تھی ان کو؟ جی، انمیوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ہاں السلام ورحمۃ وہ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ اس پادری کا انہوں نے دیکھا کہ وہ بددیانت ہے، ہوں لوگوں سے صدقہ خیرات اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ اس مال کو بیچ کر سونے چاندی کے 7 مٹکے اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور بارک اللہ۔ اس کی وجہ سے صرف انہیں کو پتا تھا، چونکہ پاس رہتے تھے تو ان کو یہ راز پتا چل گیا کہ بددیانتی کی وجہ سے ان کا دل برا ہو گیا کہ یہ صحیح بندہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ بالکل، سے انہوں نے اس کو جگہ چھوڑنا مناسب سمجھا۔ بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو اپنے باپ سے جو دین سیکھا وہ کون سا دین تھا؟ جی، انمیوٹ کیجئے۔ جی، کون سا دین Majusiat, تھا؟ that is worshipping fire. جی، بارک اللہ فیکم، مجوسی تھے حضرت سلمان فارسی۔ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں مجوسیت سیکھی، بارک اللہ فیکم، یعنی کہ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، فائر ورشپر تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن۔ حضرت سلمان فارسی کے والد ان کو کیوں گھر میں قید کر گئے؟ ان کے پیروں میں زنجیر کیوں ڈال دی تھی؟ جی، انمیوٹ کیجئے۔ کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت پروٹیکٹیو تھے ان کو لے کر۔ اچھا، چلے، یہ تو جب تھی بچپن کی بات، ٹھیک ہے، چلیں۔ وہ ہاں، کیا بولتے مطلب وہ ایک دن گئے تھے تو مطلب ان کو چرچ دکھا تھا، تو وہ چرچ میں جو لوگ ورشپ کر رہے تھے تو ان کو ورشپ کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگا تھا، تو ہاں، مطلب ان کو بہت انٹرسٹنگ ہوا تھا، تو وہ بولے تھے کہ ان کو وہ دین مطلب ایسے ان کو وہ دین فالو کرنے کا انٹرسٹ آیا تھا، تو پھر ہاں، جب گھر پہ گئے تو وہ اس کے جب ابو نے ان کو پوچھا کہ آپ فارم میں گئے تھے تو آپ نے کیا کیا کیا، تو انہوں نے جب یہ واقعہ اپنے ابو جان کو بتایا تو ان کے ابو گھبرا گئے کہ وہ کہیں وہ دین کو فالو نہ کر رہے، تو اس لیے ہاں، ان کو وہ زنجیر سے باندھ کے رکھ دی۔ بارک اللہ فیکم۔ بیسکلی جو دونوں ہی آنسر صحیح ہیں۔ بچپن میں ان کو وہ اس لیے اندر گھر میں رکھتے تھے کہ ان کو والد کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے بیٹے سے، کہ بھائی کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو اپنے بیٹے کو قید رکھتے تھے۔ اور دوسرے، جب زنجیر پیروں میں کب باندھی تھی؟ جبکہ ان کے والد کو پتا چلا کہ کہیں میرا بیٹا دین سے متنفر نہ ہو جائے، یعنی مجوسیت کو چھوڑ کے کہیں عیسائی نہ ہو جائے، اس ڈر کے مارے ان کے پیروں میں کیا کر دی؟ زنجیر باندھ دی۔ بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری پادری ہے، جو اموریہ کا رہنے والا پادری تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ کون سی 3 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی تھی؟ ہاں جی، چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سی 3 نشانیاں بیان کی؟ جی، انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جی، پہلی نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صدقہ دیا جائے گا
تو وہ خود نہیں کھائیں گے بلکہ دوسروں میں بانٹ دیں گے۔ دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ ان کو اگر ہدیہ کرا جاتا ہے یا گفٹ کوئی دیا جاتا ہے تو وہ خود بھی کھاتے ہیں، خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں۔ اور تیسری نشانی تھی کہ مہرے جی وہ مہر نبوت دیکھنا تھا ان کو، تو وہ جہاں پر جنت الباقی ہے وہاں گئے۔ وہاں پر جب ایک صحابی کو دفنایا جا رہا تھا تو وہاں پر وہ وہاں پریشان ہو رہے تھے کہ میں کس طرح دیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نیچے کر لی تو ان کو وہ مہر دکھ گئی۔ یہ تیسری نشانی تھی کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ مزید فضل۔ تو 3 نشانیاں بتائیں کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور مہر نبوت ان کے 2 کندھوں کے درمیان ہوگی۔ اور یہ تینوں نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی تھی۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی کو کسی ایک یہودی نے خرید لیا، پھر وہ کس طرح خرید لینے کے بعد وہ کس طرح سے یثرب پہنچے، یعنی شہر مدینہ کیسے پہنچے؟ جی انمیوٹ کیجئے۔ یثرب کیسے پہنچے حضرت سلمان فارسی؟ جی جی بولنا ہم جی جی بالکل بولیے۔ وہ ان کے بھائی آئے تھے، ہاں کزن بھائی، ہاں ہاں ان کی جس کزن بھائی آئے تھے تو انہوں نے ان کو ہاں بیچ دیا۔ ان کو لے کر وہ یثرب گئے تھے۔ بارک اللہ فیکم، یعنی جو یہودی شخص تھا جنہوں نے قافلے والوں سے خریدا تھا، اس یہودی نے پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو اس حضرت سلمان فارسی کو بیچ دیا، اور وہ کیا ہوئے، اس طریقے سے وہ یثرب پہنچ گئے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ مزید فضل۔ چلیں اب آخری سوال کہ آپ سب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سیکھا؟ جلدی جلدی ہینڈ ریز کرے، کیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں وہ پوائنٹ جو آپ نے فیل کیا؟ ٹھیک ہے، ہم لائن سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان کو انمیوٹ کرتے جاتے ہیں۔ سبھی نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا نا، تو جو بھی سیکھا، جو سمجھ آیا آپ لوگ بتائیں، ٹھیک ہے؟ جی انمیوٹ کیجئے، اپنے مائک کی طرف دھیان رکھیں۔ چلے ہم دوسرے جی انمیوٹ کیجئے۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان فارسی اپنے حق بات کے اوپر ڈٹے رہے، مطلب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، اور جو اصلی نبی جو ہے ان کے تلاش میں وہ تھے، تو وہ اور نشانی کے ساتھ میں ان کو سمجھ میں آیا، تو وہ بات پہ وہ حق بات پہ ڈٹے رہے، بارک اللہ جو سچ فیکم۔ بات تھی اس پہ۔ جی، حق کو کسی بھی چیز کے لیے انہوں نے قربان نہیں کیا، چاہے وہ مال ہو چاہے دولت ہو، اس سب چیز کو قربان کر دیا، لیکن حق کی تلاش میں کوشاں رہے۔ چلے نیکسٹ، اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ حق کی وعلیکم تلاش السلام۔ میں ہم ابھی گھر میں بیٹھ کے ہمارے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، پھر بھی ہم حق نہیں ڈھونڈ پاتے، پر وہ انہوں نے اتنی کوشش کی، اتنے سال اپنے، ان کو ضائع تو نہیں بولیں گے، پر ہم یہاں اپنے 1 گھنٹے کے وقت ضائع نہیں کر سکتے کہ ابھی کلاس لینا ہے یا کیا کرنا ہے، اور انہوں نے اتنے سال ایک حق تلاش کرنے میں، ایک صحیح بات، صحیح دین کی تلاش میں اتنے سال گزارے، اور ہم ابھی گھر میں بیٹھ کے ہر چیز کی اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، پھر بھی ہم وہ چیز کا استعمال نہیں کر رہے، اس چیز کو یوز نہیں کر رہے۔ قرآن ہے، حدیثیں ہیں، سب چیز ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی ہم حق کو نہیں پہچان رہے، ہم ابھی بھی باطل کے ہی پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ حق سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یعنی حضرت سلمان فارسی نے حق کی تلاش میں اتنی محنتیں کی، اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اس کو برباد نہیں ہونے دیتا، اور واقعتاً ان کو کیا ہوا، حق حاصل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو قدم نکلتے ہیں اور وہ جو قدموں کی جو دھول ہوتی ہے، مطلب جو قدم اللہ کی راہ میں نکلیں اور دھول آلود ہو جائیں، ان کے اوپر مٹی لگ جائے، تو ان قدموں کو اللہ رب العزت جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر آپ حق کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگی، وہ وضو، اب ہم اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے بدن کے عضو کو حق کی راہ میں استعمال کریں گے، اللہ اس کو جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں انہوں نے کتنے لمبی مطلب ان کی زندگی پوری کیسی گزر رہی ہے، ٹریولنگ میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں مائگریٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو حق مل جائے، اور اللہ رب العزت نے ان کی کوشش کو کیا کیا، رائیگاں نہیں جانے دیا، ان کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے بالآخر انہیں اسلام سے بشرف اسلام کیا۔ بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، اور کیا سیکھا آپ نے؟ بہت میں نے ساری سیکھا باتیں ہیں جی، بھائی بولیے جی۔ جی میں نے سیکھا کہ اگر ہمیں کوئی جیسے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باپ دادا کی باتوں پر چلتے ہیں، جو انہوں نے بتا دیا وہی ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو صحیح ہے، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو مطلب جو شرک کی طرف کہیں نہ کہیں لے جاتی ہیں۔ تو اس سے میں نے سیکھا کہ انہوں نے کتنی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو مطلب اتنا انہوں نے مائگریٹ بھی کیا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، ادھر سے ادھر گئے اور اتنی مشکلیں اٹھائی، انہوں نے اپنا گھر کا آرام چھوڑا، ادھر ادھر گئے، انہوں نے جانا اور سمجھا، اور تب جا کے وہ مطلب نبی سے بھی مل پائے، یعنی ان کو کتنا اچھا فروٹ ملا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی کوئی بات ہمیں ایسی لگے کہ، یا پھر ہم کوئی حدیث سنیں، یا ہمیں کوئی ہمارے گھر والے کچھ بتائیں، تو اس کے بارے میں ہم سرچ کریں، اس کے بارے میں ہم معلومات کریں کہ ہاں یہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے صحیح تو ہم خود بھی اس بات کو سمجھیں اور ڈھونڈیں، جانیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی پھر اس طرح سے بتائیں کہ بالکل، ان کو یہ بات محبت تھی۔ اور جی محبت اور آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں نا، جی جھگڑا نہیں کریں، بحث نہیں کریں، جو حق ہے، ٹھیک ہے۔ جی انہوں نے اپنے والد کو، جب ان کو دین عیسائیت قبول کرنا تھا، تو انہوں نے اپنے والد کو پوری بات بتا دی کہ دیکھو مجھے ایسے ایسے وہ سمجھ آیا اور وہ دین مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے والد کو بتا دیا، لیکن ان کے والد نے ان کے ساتھ کیا جی کیا، مطلب ایک جبری کیا نا، ان کے پیر زنجیروں سے باندھی، تو کیا کیا انہوں نے، بحث کی ان سے، جھگڑا کیا نہیں، نہیں، خاموش ہو اور انتظار کرتے رہے بیٹھے رہے، جی، جی کہ انتظار کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں یہ ساری چیزیں سے کیا ہوں گا، آزاد ہوں گا اور حق کو فالو کروں گا۔ تو کیا کریں، جی میں جلدی نہ کریں، وہ نہ لگائیں، بس حکمتن کام کریں کہ ہم اگر سامنے والا ہمیں غلط کی طرف بلا رہا ہے تو ہم ہر غلط کو نہیں فالو کریں۔ اللہ کے کتاب اور اللہ رب العزت کے رسول کی جو کتاب ہے نا، قرآن اور حدیث سے اگر وہ ویلڈ ہے چیزیں تو پھر اس کو فالو کریں، اگر نہیں ہے تو پھر جی اس کو متن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ جی نیکسٹ۔ چلیں بس، اور کسی نے کچھ نہیں کہنا؟ ہم نے مائک انمیوٹ کیا ہے، جس کو کہنا ہے وہ کہہ دے۔ جی چلیں آپ کنکلیوڈ کر دیں۔ مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی جی am I audible؟ جی جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جو میں کچھ پوائنٹس لکھ سکی تو مجھے سمجھ آئے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے لیے جو مطلب لرننگ پوائنٹ ہے وہ کہ علم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے،
جی جو بھی ہم علم حاصل کریں. اب دیکھیں جیسے وہ مجوسی تھے حضرت سلمان فارسی، تو اس وقت بھی انہوں نے مہارت حاصل کی اپنے علم میں. بالکل. اس کے بعد جب ان کی رغبت عیسائیت کی طرف ہوئی ہے تو بھی انہوں نے مہارت حاصل کی. پھر اور پھر ان کو اسلام میں لگا آئے کہ وہ تو چیز بالکل. ہیلو اور جب اسلام میں آئے تو بالکل انہوں نے جب اسلام میں بھی اسلام پھر میں ایسی آئے، مہارت. جی اسلام میں بھی پھر انہوں نے مکمل اس میں مہارت حاصل کی. جی تو ہم بھی اگر دین کی کوئی بات سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بس جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم بس سنی اور بس اس کے اوپر یقین کر لیا. ہمیں بھی اس کو مکمل کمپلیٹ اس کی سرچ میں جانا چاہیے اور مکمل مہارت حاصل کرنی چاہیے. بالکل. پھر کہ دین کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ سرگرداں رہے. صحیح مسلسل کی، انہوں نے مسلسل سفر کرتے رہے. جیسے ایک عیسائی اس کے پاس گئے راہب کے، پھر انہیں وہ حق پہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہ اس کی رک گئے. اس غلطی کو چھپا دیا، انہوں نے جی لوگوں کے سامنے وہ غلطی لائے. تو بالکل. تاکہ اس سے انہوں نے اس غلطی کو مٹانے میں ایک کردار ادا کیا. ہم اکثر ماشاء کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کی کوئی بڑی بڑی غلطی یہ سوچ کے کہ جی فلاں برا نہ مان جائے یا یہ ہے وہ، ہم چھپا دیتے ہیں تو ہم اللہ. اس چیز کو بڑھانے کا دراصل باعث بن رہے ہوتے ہیں. جی انہوں نے بالکل. ایسا نہیں کیا، وہ نہیں ڈرے. ہوں. پھر دین میں جب آپ لگتے ہیں تو آپ اگر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ان کی خدمت کرنا یہ کوئی مطلب بری بات نہیں ہے. بالکل. ہمیں اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے، کیونکہ جب جی ہم ڈاؤن ٹو ورڈ ہوتے ہیں جبھی تو ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں. اگر ہم خود کو اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگیں تو وہیں سے تو پھر ہمارا سیکھنے کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے. زوال شروع ہو جاتا ہے. انہوں بالکل. انہوں جی نے ایک سے سیکھا تو یہ نہیں سمجھا کہ جی میں ہو گیا کمپلیٹ، پھر دوبارہ سیکھا پھر بھی ایسا نہیں سمجھا. پھر ان کو کہا گیا کہ موصل جائیں آپ. پھر آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نشانیاں بتائی گئیں، تو اس کے لیے بھی مطلب انہوں نے اپنے سفر کو روکا نہیں، حق کی تلاش میں وہ رہے. اور وہی ابھی ایک بڑی پیاری بات ایک بہن نے کہی تھی کہ ہم اپنا 1 گھنٹہ اگر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا. دس از ناٹ انف، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو دین اسلام پلیٹ میں رکھ کے مل گیا نا. ہم نے کیا جدوجہد کی؟ کچھ بھی نہیں کی. ہم تو یہی کر رہے ہیں جو تھوڑی بہت ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کم از کم ہم اس درجے تک تو پہنچیں کہ ہم لوگوں کو جب کوئی بات پہنچائیں تو وہ صحیح بات. بالکل. انہوں نے جو چیزیں سیکھی وہ جب تک وہ اس کے اندر خود پرفیکٹ نہیں ہوئے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا. اور پھر آپ اگر کوئی بات سیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ مطلب کہیں بھی منہ پھاڑ کے کسی جگہ جیسے ضرورت نہیں ہے اور ہم وہ بات بول دیں تو ہماری وہ بات کی قدر نہیں رہتی. حکمت سے ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے اور ڈاؤن ٹو ورڈ ہو کے آپ کسی سے بات کریں کہ اسلام جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا تھا، پھر اپنی بات بتائی تھی. تو یہ انہوں نے اس کا بھی انہوں نے ایک اپنا سیمپل دکھایا کہ جہاں پر بھی بات کی ہے تو وہ حکمت اور دانش کے ساتھ کی ہے. ماشاء اللہ. اور ہم دین میں جو بھی اپنا وقت لگاتے ہیں بالکل ہمیں اس بات کے اوپر ایمان جب ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہم جو بھی لگا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ظاہر. لیے ہماری نسلوں کے لیے وہ فائدے مند ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں ضرور دکھاتے ہیں اس کا، ہمیں حاصل ہوتا ہے. جیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی کی جدوجہد لیکن آخر انہوں نے اپنی حق کی منزل کو پا لیا. اللہ کو پتا تھا نا ان کے دل کا. کاش کہ بالکل. اللہ تعالی ہم سب کے بھی دلوں میں اسی طرح کا جذبہ، وہی ایمان، وہی صحیح مسلسل، وہی جدوجہد ہمارے زندگیوں میں شامل ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سب کی منزلوں تک ہماری اولادوں کو پہنچائیں. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ. اور زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں آپ کا. چلیے جزاک ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. میری 10 بجے کلاس ہوتی ہے تو مجھے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، میں اس لیے جلدی آپ کا لیو کر دیتی ہوں. 10 to 11 مجھے کلاس لینی ہوتی ہے. اچھا دعا میں اچھا. بہت یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہیبا جی کین یو پلیز ٹیل اس دا اسٹوری آف سلمان فارسی کی جو مطلب جو ان کی غلامی جب ختم ہو گئی نا، وہ کھجور کے درخت کی جو اسٹوری ہے، تو کیا آپ ہوں. شارٹ میں بتا سکتی ہیں ابھی؟
یعنی ہم پورا شروع سے ایک بار بتا دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ان کی ایک سٹوری، مطلب ان کی ایک پارٹ آف ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، وہ غلام تھے نا، تو ان کو فری جی کیا گیا تھا، اینڈ اٹ جی واز ریلیٹڈ ٹو دا کھجور کے درخت. ایکچولی آئی تھنک میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس میں ان کو کھجورے دے کر فری کیا جاتا ہے. تو آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اسٹوری کا؟ انشاءاللہ ہم حدیث سے وہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہ ہم سورسز سے صحیح پڑھ کر پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگر ویک ہوا تو جب بتائیں گے، یا پھر ہم آپ کو گروپ میں بتا دیں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ہاں جی، انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس کی ہماری جو کلاس آدھی جو آپ نے جتنے صحابیات پڑھا دی ہیں اس کے جی ہم لوگ نہیں لے سکے، جی اور آپ نے اس کی ریکارڈنگ نہیں بھیجی جی گروپ اچھا، میں. ہم ریکارڈنگ جو پرانی والی وہ اس کے لنک بھیج دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جیسے ہم اس کی جیسے تیاری کریں گے، جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں ابھی حضرت سلمان فارسی کو، تو اب ہم جیسے خود سے بھی سن کے کریں، پریکٹس کریں، تو ہم کیسے کریں؟ یعنی کہ ہم کون سی بک سے، آپ نے جو بتایا بک سے ابھی پڑھیں یا ہم آپ نے کی ہی ریکارڈنگ؟ جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ ریکارڈنگ سن لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، ادروائز آپ بک کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہم ٹھیک لکھ ہے دیتے انشاءاللہ. ہیں، اس میں حیات ٹھیک ہے. صحابہ کے درخشاں پہلو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک گروپ میں بھی ہے لکھ جی. دیں گے، گروپ میں بھی لکھ ٹھیک ہے. دیں گے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ساری پریویس ریکارڈنگ ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. 2 ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے تو، ادروائز ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.